بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عامر خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی وی۔ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان امیدوار برائے MNA NA 96 ایڈوکیٹ مولانا امیر عبداللہ خان وطخیل ہیں۔ ہم آپ کو باقاعدہ طور پہ پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آئی ٹی وی اور اسپیشلی عامر خان آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے وزٹ کو آئیڈیل بنا دیا اور آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی فراہم کی کہ میں اپنے آئیڈیاز کو عام لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیاست کا آغاز آپ نے کب کیا؟ کچھ مختصر سا تعارف اپنا۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میں نے اس کا ڈریم تو میرے خیال میں آئی ٹولڈ یو آلریڈی کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بائی برتھ ہوتا ہے، بائی ٹرین نہیں ہوتا۔ تو شروع سے بھی میرا ایک ڈریم تھا کہ میں کچھ کر کے مروں گا۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں مجھے پھرنے کا اور پڑھنے کا اور پڑھانے کا موقع دیا، اور سیاست کا آغاز کب سے کی؟ 2002 میں میں نے بطور MNA کے کتنے ووٹ لیے تھے؟ میں نے 18,000 کس جماعت کے پلیٹ فارم سے؟ MMA کے پلیٹ فارم سے۔ MMA کے پلیٹ فارم سے۔ دوبارہ اب بڑا خلا ہے، اس خلا میں آپ نے کافی وقت گزارا اور دوبارہ آپ نے آ کے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2002 میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پگڑا اور ان کا وہ ڈنڈا جو بطور امانت ملا تھا، اس کی تکمیل کے لیے بھی، اور ویسے بھی میرا دل تھا کہ یہ ملک جس کلمے پر بنایا گیا تھا جب تک اس کا نظام نافذ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ ٹاپ سے لے کر باٹم تک کسی بندے کو سکون نہیں مل سکے گا۔ فار ایگزامپل، ہر چیز کو بنانے والے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ کس کے لیے بنا رہا ہے، جب تک وہ مقصد حاصل نہ ہو اس چیز کا نام بدل دیا جاتا ہے۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ NA 96 میں بطور MNA آپ آ رہے ہیں، بنیادی کون سے مسائل ہیں جنہوں نے آپ کو متاثر کیا ہے اور آپ دوبارہ سیاست میں آ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں اپنے ملک کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اپنی فیملی سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اینڈ اف یو ڈونٹ مائنڈ عامر خان، تو اس معاملے میں عمران خان اور میں سملر ہیں۔ عمران صاحب کس طرح آپ عمران کو کس طرح کیونکہ ہی لیفٹ دا فیملی بیہائنڈ فار پاکستان، اور میں نے بھی وہ چھوڑ دی ہے فیملی کو اللہ کے حوالے، اور میں آ گیا ہوں ملک میں کیونکہ میں چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے کچھ کر کے مروں۔ آپ کی ابھی آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، اپنی بھی ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ آپ لوگوں نے خود ڈیول نیشنلٹیز رکھی ہوئی ہیں اور عوام کو آپ لوگ بھڑکا دیتے ہیں کہ امریکہ نے فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ آپ کی اپنی نیشنلٹی جس طرح باقی ڈیول نیشنلٹی ہیں، آپ کا کیا اس میں کیا موقف کیا ہے؟ ڈیول نیشنلٹی پر آپ کس طرح جا کے کسی کو؟ عامر خان، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ بینگ اے پاکستانی، انگلینڈ میں کوئی آدمی کسی سیٹ پہ اٹھ سکتا ہے اور وہاں کوئی شک نہیں کرتا کہ بینگ نیٹو آف دا کنٹری، وہاں کا باشندہ ہو کر اور ڈیول نیشنل ہو کر ان کو شک نہیں ہوتا۔ لیکن میں حیران ہوں اپنے ملک اور ملک کی یعنی پروسیجرل جو بنایا گیا ہے کہ جو غیر ملکی ہے وہ ملک کے لیے وفادار نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا باہر رہنے والے لوگ اپنے ملک کو محبت کرتے ہیں، آپ نہ اس کے بارے سوچ سکتے ہیں، نہ اس محبت کو ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں۔ رول ماڈل آپ رکھتے ہیں امریکہ کو، یہاں پہ آپ بن جاتے ہیں ٹھیکیدار اسلام کے، اس میں کیا فرق نظر نہیں آتا پھر؟ میں ٹھیکیدار تو نہیں ہوں، میں تو ایک چھوٹا سا نمائندہ ہوں۔ ٹھیکیدار کا لفظ بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا لفظ ناٹ لکس چلیں یہ الفاظ، ہاں ٹھیک ہے، لیکن جس طرف بھی جائیں بات وہی ہے کہ آپ رول ماڈل انڈیا اس کو رکھ کے امریکہ کو کس طرح پاکستان؟ نو نیور ایٹ آل۔ ہمارا ماڈل ہمارا آقا کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور وہ ذات ہے، ان کے لیے بھی ماڈل حضور ہے۔ جتنے معاملات میں وہ ترقی کر رہے ہیں وہ حضور کی سیرت سے فائدہ اٹھا کے کر رہے ہیں، صرف اوپر نام نہیں لکھ رہے، باقی کام سارا حضور کی سیرت کے مطابق ہے۔ انڈیا کی طرف سے حالیہ جو حرکت کی گئی ہے، آپ کا کلیئر موقف کیا ہے؟ ہمارا کلیئر ہے کیا ہونا چاہیے؟ میں صرف کنڈم نہیں کرتا، میں تو کہتا ہوں کہ ان کو تھریٹ بھی کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوا تو ہم سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ٹائم ابھی کے بارے میں آپ ابھی کرنا چاہیے۔ اس گورنمنٹ کو، لیکن گورنمنٹ نے عوام کو اتنا مہنگائی کے حوالے سے نڈال کر دیا ہے کہ
پوری عوام کی سانس جو اوپر آتی ہے تو نیچے آنے کا سوچتی ہے، اور جو نیچے آتی ہے وہ اوپر آنے کا سوچتی ہے کہ نکالوں یا نہ نکالوں۔ اس حد تک بدحال کر دیا ہے مہنگائی نے، اور اس میں وہی لوگ انوالو ہیں جو اس گورنمنٹ کو چلا آپ کے رہے ہیں۔ نزدیک سابق وزیر اعظم عمران خان کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی دو کیٹیگری ہے، ایک تو وہ سیلیبریٹی ہے، ٹھیک میری مخالفت یا میری موافقت سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ۔ ٹھیک ایک ہے اس کی ذات، ایک ہے اس کا کام۔ ٹھیک جہاں تک اس کا نام ہے یا اس کی ذات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ محب وطن ہے، لیکن جہاں ہلکے تک کے میری ایک ریکویسٹ جی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے کام کا، تو کام آرگنائزیشن سے ہوتا ہے، اس کی آرگنائزیشن بہت غلط ہے تھی، جس کے نتیجے میں اس کا یہ اثر ہوا۔ آرگنائزیشن تو اس نے خود سلیکٹ کی تھی، کوئی کون کر کے گیا؟ انہوں نے خود کون سلیکٹ کر نہیں کے؟ کیا، کون کر اسی لیے میں نے، میرا اب بھی یہ دل ہے کہ یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے، جمہوریت ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ون مین شو ہونا ون مین شو ہونا چاہیے، اور تھرو آؤٹ دا کنٹری الیکشن ہونا چاہیے، اور وہ اپنی مرضی کی کابینہ جو اس کا مزاج ہے اس کے مطابق سلیکٹ آپ کرے۔ نے ابھی بات کی ہے عمران خان کی ذات کے حوالے سے کہ وہ ایک بہترین لیڈر ہیں۔ نہ، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ہی لکس لائک می، ہی لیفٹ دا فیملی بیہائنڈ، آئی لیفٹ دا فیملی، آئی نیور سے ہی از اے آپ نے پاکستان کے لیے سرمایہ قرار ہی از دیا، اے سیلیبریٹی، سیلیبریٹی از ڈفرنٹ دین آپ نے لیڈر۔ پاکستان کے لیے سرمایہ قرار دیا ہے ابھی، نہیں، میں جنہوں نے، یہ آپ نے ان کا نتیجہ یہ نکالا اپنا ہے۔ حلقہ ہے، جس وقت آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ان کا اپنا حلقہ ہے۔ اس حلقے کے بنیادی درینہ مسائل سوئی گیس، قاسم عمر خان، کالا باغ ڈیم اور یونیورسٹی کا کیمپس، میں کوئی ایک پروجیکٹ وہ یہاں پہ نہیں کر سکتے، بطور وزیر اعظم انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ بالکل، اب میں کیا آگے ہم کیا امید رہیں گے؟ آپ کہتے ہیں عامر ون خان، مین شو اور یہ اس طرح کی کیٹیگری بن جائے، کیا کریں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں ان کی پارٹی کا کوئی رکن نہیں، میں ان کی پارٹی کا کوئی ممبر نہیں ہوں، میں ان کی پارٹی کا کوئی امیدوار بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہوں حالت تو یہ ہے کہ اس کے آس پاس کو شامدیوں نے ایسے اسے گھیرا ہوا ہے جی کہ میرے خیال میں ان کے چنگل سے نکل نہ پائے گا، جی اور لیڈر کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپروچیبل ہو، ٹھیک اس تک ہر آدمی اپروچ کر سکے، اور اپروچیبل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی شخصیت اب پچھلے نام ادوار کی میں رہ گئی۔ کرپشن زیادہ تھی اور لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن خراب تھی، یا یہ جو دور ابھی صاحب کا گزرا ہے اس پر آپ کیونکہ دیدہ جہاں بندے ہیں، آپ کچھ تھوڑا سا اس اب پر ان روشنی ڈالیں۔ نیچرل یونٹی ہے، غیر فطرتی اتحاد ہے، ٹھیک جس کی وجہ سے قوم کا بیڑا دن بدن غرق ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک چونکہ اتحاد میں یکسوئی ہو تو پھر پراگرس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہر جماعت کے اپنے تحفظات ہیں، اور جتنا جتنا کسی کا مفاد ہے وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں، جب مفادات ختم ہوگا وہ پارٹی علیحدہ ہو جائے گی۔ یو کانٹ ٹرسٹ دیم ایز اے پیور گورنمنٹ، دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ صدارتی نظام ہی ہم افورڈ کر سکتے ہیں۔ اپنے حلقے کے لیے آپ کا کوئی اہم یہ پیغام میں آپ کیا آپ ان کی کو کہنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات جو آپ نے فرمائی جی کہ ایز اے وزیر اعظم اس نے ہمارے ضلع میں کچھ نہیں کیا، 100% پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ۔ ان میں صرف جتنا عمران مجرم ہے اتنے آپ کے ایم این اے اور ایم پی ایز بھی مجرم ہیں۔ آپ کا اپنے حلقے کے نام؟ میں اپنے پیغام۔ حلقے کو یہی کہوں گا کہ اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ ہو از رائٹ، ہو از رانگ۔ ٹھیک اب ہر آدمی اویئر ہو چکا ہے، اب کسی آدمی کے آنکھوں کے سامنے پردہ نہیں رہا۔ ایک بچے کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، ہمیں اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک وہ رکاوٹیں ختم نہیں ہوں گی، جمہوریت کے ہم قابل ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھائے۔ پروگرام میں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔